ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ کرۂ ارض پر پوری کائنات میں خدا وحدہ لا شریک کے بعد اگر کوئی مقام و مرتبہ کے لائق ہے تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ قصہ توئی مختصر چند اشعار سماعت فرمائے۔ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، نعتیں پڑھتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے، باغ جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے، باغ جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے، باغ جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے، ایسا سرکار دو عالم کا نگر لگتا ہے، ایسا سرکار دو عالم کا نگر لگتا ہے۔ میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے، کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، میں کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، جو بھی آنسو بگے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بگے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بلے، جا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے
یا محمد محمد نکلتا رہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کی موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں،
پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، وہ تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے قصوں کے لیے بے بسوں کے لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی۔ فاز كلا سامعا، فاز نورا شافعا، قال قولا جامعا، قاب قوس نداعا، فاق كلا سامعا، فاز نورا شافعا، قال قولا جامعا، قاب قوس نداعا، عليه دوما صلاة الله، نسلم رسول الله، عليه دوما صلاة الله، نسلم رسول الله، مرحبا ندلم سدلم ملوفا، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله يا حبيب الله۔ میں تو امتی ہوں عائشہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں عائشہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نورانی، میں تو امتی ہوں عائشہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ کچھ کفر نے فتنہ پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، ہے ایسے سلطان میرے آقا جنہوں نے خود بھی کیا ہے پاپا، ہے ایسے سلطان میرے آقا جنہوں نے خود بھی کیا ہے پاپا، کئی کئی دن
ایسا کئی کئی دن ہوا ہے ایسا کہ گھر میں چولہا جلا نہیں ہے، کئی کئی دن ہوا ہے ایسا کہ گھر میں چولہا جلا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ بیٹھنا ایک عظیم قربانی ہے۔ اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اور اس آمین کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ مگر آمین اس وقت قبول ہوگی جب جلسے کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھیں۔ اب تک جو ادب نہیں رہا اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آئندہ اس بات کی کوشش کریں گے ہر چیز کو غور سے سنیں۔ آج ماشاءاللہ جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، جسے نعت کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے بہت اچھے انداز میں جو نعت پیش کیے ہیں، میں نہیں خوش ہوا میرا دل خوش ہوا، میرا دل کیا میری روح خوش ہو گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی عربی میں نعت پیش کر رہا ہے، کوئی اردو میں نعت پیش کر رہا ہے، جو بڑے بچے بھی پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور چھوٹے منع بھی پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، دین کا دائی بنائے، دین کا شہدائی بنائے، دین پر مر مٹنے والے بنائے۔ آدمی جب محنت کرتا ہے تو اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ میں اپنی بات پیش کروں گا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں بیلگام میں ایک پروگرام تھا، اس کے اندر شاندار تقریر یاد کر کے گیا۔ جا کر تقریر شروع کیا، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ محترم دوست بزرگوں اور دوستوں، آگے کی تقریر بھول گیا۔ پورے بچے ماشاءاللہ ہنسنے کے ساتھ میرا اتنا اچھا استقبال کیے۔ وہ ایسی ٹھوکر تھی اور وہ ایسی شرمندگی تھی، اللہ نے پوری زندگی بدل دیا۔ اسی لیے کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے، اس ٹھوکر کو غلط نہ سمجھیں، ہمت نہ ہاریں۔ اسی ٹھوکر کی وجہ سے اللہ نے آج اتنا بڑا کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعریف بھی ہوتی تھی، سامنے والے کی ہجو بھی ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ہجو بیان کرنے کے لیے سلمہ بن اکوا کو طے فرمایا۔ وہ گئے لیکن اس انداز میں جو ہے پیش نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک شیر کو یہ موقع دیا ہے، اب دیکھیے یہ شیر اپنی دم کیسے ہلاتا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو صبر کرو، تم جو ہجو بیان کرنے جا رہے ہو وہ میرے خاندان کے بارے میں، یعنی قریش کے بارے میں، لہذا پہلے میرے نسب نامے کو پڑھ لو، ابو بکر صدیق کے پاس چلے جاؤ، پہلے ہمارا نسب دیکھ لو، اس کے بعد پھر ہجو بیان کرنا ہے۔ تو یہ چلے گئے، ابو بکر صدیق کے پاس جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ڈیٹیل اور نسب نامہ دیکھ کے واپس آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول اب مجھے اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خاندان کا کیا، قریش میں ہمارا خاندان بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ کے خاندان کو میں اس انداز سے الگ کروں گا جس طرح سے گوندے ہوئے آٹے سے بال الگ کیا جاتا ہے، یعنی اس ہجو سے آپ کو ایسے ہٹاؤں گا کہ جس طرح سے آپ کے خاندان کو ایسے ہٹاؤں گا جس طرح سے گوندے ہوئے بال سے آٹے سے ہم لوگ بال نکال لیتے ہیں۔ سرمایہ یقین ہمیں
قرآن سے ملا. سرمایہ یقین ہمیں قرآن سے ملا. قرآن ہم کو آپ کے احسان سے ملا. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا. نعت نبی کا حوصلہ قرآن سے ملا. یہ شوق ہم کو حضرت حسان سے ملا. نعت نبی پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہے.